ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایکس کارپوریٹر اور مجلس کے ایک سرگرم لیڈر محمد وجاہت علی خان صاحب، وہ بھی اسکائپ کے ذریعے حیدرآباد سے جڑ چکے ہیں۔ وجاہت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت دیا۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو سنا، انہوں نے جو کچھ حالات ہیں اور جو کچھ مجلس کا سفر رہا اس حوالے سے روشنی ڈالی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو آج کے اہم ایشوز، اہم معاملات جو بھارت بھر میں بنے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا۔ میں وجاہت صاحب سے آغاز کروں گا۔ وجاہت صاحب، 63 برس کی تکمیل ہوئی ہے، میری آواز مل رہی ہے وجاہت صاحب آپ کو؟ جی آپ کی آواز۔ تو یہ 63 برس جو رہے ہیں، مطلب مختلف چیلنجز، مختلف نشیب و فراز کا سامنا اس پارٹی کو رہا، یقیناً عوامی مقبولیت بھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ چیلنجز بھی، تنقیدیں بھی، بہت ساری چیزیں رہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ ماضی یقیناً آج کے جو نوجوان ہیں شاید اس چیز سے واقف بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ صورتحال تھی آج سے 63 برس پہلے، اگر ہم دیکھیں وہ کیا حالات تھے۔ وجاہت صاحب، میں جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے نوجوان بھی اس وقت جن حالات کا لوگوں کو سامنا تھا، مسلمانوں کو، وہ میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ تذکرہ ضرور کر لیں۔ اس کے بعد ہم دیگر جو صورتحال ہے، جو کچھ معاملات ہے، اس پر بات کریں گے۔ جی وجاہت صاحب۔ جی بالکل باقر صاحب، آپ کا بہت ہی اہم اور اچھا سوال ہے نوجوان نسل کے لیے۔ جی دیکھیے، جب ایک طرف جنگ آزادی ہند کے شعلے بھڑک کر ٹھنڈے ہو چکے تھے اور غیر منقسم ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا، تقسیم ہند کے قیام پاکستان کے بعد اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان پاکستان کا رخ کر چکے تھے، لیکن بقایا مسلمانوں نے ہندوستان میں ہی قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ جی اس کے بعد ہندوستان تشکیل عمل میں آئی۔ 14 اگست 1948 کو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 15 اگست 1948 کو ہندوستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جہاں تک سرزمین دکن کا تعلق ہے، یہاں پر سلطنت آصفیہ کا خاتمہ ہوا، اور میر عثمان علی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈین یونین مرکزی حکومت سے ضم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر جو مسلمانوں کی جماعت تھی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اور مسلمان ایک غیور مسلمان سرزمین دکن کے خود اعتمادی کے ساتھ اور عزت کی زندگی گزارنے والے غیور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سقوط ہند میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں خاص طور پر مولوی قاسم رضوی صاحب، جسے صدیق دکن کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے اور سرزمین دکن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کافی قربانیاں دی ہیں۔ اپنا تمام سر و سامان، تمام چیزیں اپنی نے قربان کی، اسی وجہ سے ان کا صدیق دکن کا نام رکھا گیا تھا۔ جی تو ایک منظم سازش کے تحت 17 ستمبر 1948 کو پولیس ایکشن کے نام پر ملٹری ایکشن کیا گیا سرزمین دکن میں، جہاں پر خاص طور پر کرناٹک، مہاراشٹر اور موجودہ تلنگانہ، وہ آندھرا کے جو ضلع تھے وہ کافی متاثر ہوئے، جس میں بیدر، حمن آباد، عثمان آباد، لاکھور وغیرہ جیسے علاقوں کے اندر لاکھوں مسلمانوں نے شہادت کا سامنا کیا، خون ریزی، تباہی، بربادی، اور مسلمانوں نے دکن بے گھر، بے سہارا اور بے بس یتیم کمزور کر ڈالا گیا، اور چن چن کر رضاکاروں کے نام پر مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے گھاس کی منڈیوں میں چھپ کر فرار اختیار کرنے لگیں، خواتین اپنی عصمتیں بچانے کے لیے باڑیوں میں کود گئیں، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینات، ان کی کھیتیاں، ان کا زر زیور تمام چھین لیا گیا اور بے انتہا ظلم کیا گیا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے اور بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان اس پولیس ایکشن، ملٹری ایکشن کے نام پر شہید ہوئے۔ ایسے عالم میں مسلمان ایک جمہوری ملک میں تھے، اور سرزمین دکن کا مسلمان ڈر و خوف کا ماحول تھا، اور خاص طور پہ احساس کمتری میں آ چکے تھے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان پاکستان کا رخ کر چکے ہیں، اور ہم ہندوستان میں شاید دوسرے درجے کے شہری ہیں، یا پھر ہم یا غلط ہیں۔ اس قسم کی باتیں ان کے ذہنوں میں تھیں، اور کئی بچے یتیم ہو چکے تھے، کئی خواتین بیوہ ہو چکی تھی، کوئی ان کا سرپرست نہیں تھا، خاص طور پر معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سیاسی طور پر یتیم اور بے بس ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں صدیق دکن قاسم رضوی علیہ رحمہ کو گرفتار کیا گیا، اور 1948 سے 1957 تک انہیں 9 برس جیل کے اندر رکھا گیا۔ جب ان کی رہائی عمل میں آئی تو انہیں کچھ وقت اور مہلت دی گئی سابقہ لوگوں سے ملاقات کرنے کی۔ تو صدیق دکن یہ چاہتے تھے کہ جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پولیس میں ہوئے وہ مستقبل میں آزاد ہندوستان میں نہ ہو، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک سیاسی طاقت ہو، سیاسی جماعت ہو، سیاسی آواز ہو،
جس کے لیے وہ ایک کوئی مرد آہن، مرد مجاہد تلاش میں تھے کہ وہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ان کو سنبھالیں. جی. اس وقت لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ کوئی آگے بڑھ کر اس قیادت کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے وقت میں مولوی عبدالواحد اویسی صاحب جو ایک مرد آہن تھے اور قانون داں بھی تھے، وہ آگے بڑھ کر اس کانٹوں کے تاج کو پھیرنے کے لیے تیار ہوئے. فخر ملت علیہ رحمہ ایک ممتاز قانون داں، دوراندیش، سیاستداں اور بے باک و نڈر قائد تھے. ان کے تعلق سے شاعر نے اچھا لکھا کہ سند بھی جس کو حاصل تھی وکالت کی پڑھائی میں، سنا ہے مرد آہن ہے وہ قانونی لڑائی میں. تو انہوں نے یہ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہا، جمع کرنا چاہا اور ان کی دستوری جمہوری حقوق بتانا چاہا. تو اس وقت لوگ آ کر تقریر سننے کے لیے تب تیار نہیں تھے. ایسے وقت میں فخر ملت نے فیصلہ کیا کہ اب سب سے پہلے کیا کیا جائے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں جو ڈر و خوف ہے، جو احساس کمتری ہے، اس کو نکالا جائے. تو دیکھیں، انسان کے دل سے ڈر و خوف اسی وقت نکلا جاتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کو ڈالا جائے. تو فخر ملت نے فیصلہ کیا کہ ہم جلسے یوم القرآن کی جو بنیاد رمضان مبارک میں آج چلائی جا رہی ہے وہ انہی کی ڈالی ہوئی بنیاد ہے. پھر اس کے بعد جلسے سیرت النبی کی بنیاد انہوں نے ڈالی، جلسے کیے، اور پھر غوث اعظم کے ولادت غوث اعظم کے جلسے کیے، اور یاد حسین، یاد خلیل اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ السلام کے نام سے جلسوں کا آغاز کیا. اور آج نئی حکومتیں، نئی پارٹیاں آپ دیکھتے ہیں کہ 100 دن کا پیکیج بناتی ہیں. اس پروگرام کا یہ پیکیج ہے، لیکن اس وقت 63 برس پہلے فخر ملت نے 100 دن کا پیکیج کا جو پروگرام دیا تھا، 100 جلسوں کا اعلان کیا تھا کہ ہم 100 جلسوں کے ذریعے مذہبی اور سیاسی جلسوں کے لیے عوام سے مخاطب کریں گے اور ان کے درمیان میں جائیں گے. اور انہوں نے جا کر جلسوں میں ان مذہبی باتیں اللہ اور رسول قرآن حدیث کی رکھی، ان اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء کی رکھی، فاتح، شہداء اور فاتحین کی تاریخ رکھی، اور ان سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، تم اللہ کے بندے ہو اور تم اللہ سے ڈرو. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور سب فقیر ہے. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی رہے گا اور سب فنا ہو جائے گا. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور تمہیں کسی کی غلامی کرنا نہیں ہے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے، اور انہی کی شریعت پر عمل پیدا ہونا ہے. اور تیسری بات، جمہوریت کے اندر ملک آزاد ہونے کے بعد دستوری حقوق میں تم احساس کمتری سے نکلو. تم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. مانتے ہیں کہ 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، شہید ہوئے، نقصانات ہوئے، ہماری تباہیاں بربادیاں ہوئیں، لیکن ہم مایوس ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے. آگے مستقبل ہمارے نونہالوں کا ہے، اس کو سنبھالنا سنوارنا ہے. تو تم اٹھو اور تم آگے بڑھو. دستوری حکم میں آرٹیکل 25 کے تحت ہر شہری کو ملک کے اپنے مذہب پر قائم رہنے، اپنے مذہب کی عبادت کرنے، اپنے مذہب کی عبادت گاہ بنانے اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور تشہیر کرنے کے لیے تقریر کے ذریعے سے آزادی دی گئی ہے. تم اس کا فائدہ اٹھاؤ. اور آرٹیکل 30 کے تحت تم کو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ تم اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں. اور تم کو جمہوریت میں فریڈم آف ایکسپریشن، تم ایک جمہوری انتخابات میں حصہ لے کر ایک سیاسی طاقت بن کر تم ایوان اسمبلی، ایوان بلدیہ اور ایوان پارلیمنٹ تک اپنی قوم کی آواز کو پہنچا سکتے ہو. اس بات کا پیغام فخر ملت نے دیا اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. بہت ساری مشکلات سامنے آئیں، مصائبات سامنے آئیں، الزامات لگائے گئے، مقدمات ڈالا گیا، 11.5 مہینے جیل میں رکھا گیا، نظر بند کیا گیا، جلسوں کی اجازتیں نہیں دی گئیں، اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد بھی آپ نے خندہ پیشانی کے مرد آہن کی حیثیت سے مقابلہ کیا، اور ہر بار یہی بات کہتے رہے کہ منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے. تو یہ بات کو کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور فخر ملت نے سب سے پہلے اس وقت سالار محترم علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا نوجوانی کا عالم تھا، خاندہ بخانہ ہو کر اپنے والد کے ساتھ انہوں نے سیاست میں سرگرم ہوئے. اور پھر مختصراً 1960 میں جب سیاسی سفر کا آپ کچھ کچھ پوچھنا. وجہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ کی بات کریں، اس وقت کے جو چیلنجز، اس وقت کے معاملات، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے حقوق، سیاسی، معاشی، ہر اعتبار سے. اس کے بعد پھر ہم سالار محترم کی بات کریں، اس کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تینوں اگر ہم اس کو الگ الگ ادوار کر کے دیکھیں تو کس طرح کی مماثلتیں آپ دیکھتے ہیں، کس طرح مختلف حالات کو دیکھتے ہیں، چیلنجز کو دیکھتے ہیں جس سے مجلس کی ان قیادتوں نے جو ہے نپٹا ہے؟ کیا آپ کو مماثلتیں نظر آتی ہے، کیا مختلف نظر آتا ہے؟
جی بالکل، جیسے کہ میں نے مختصر طور پر فخر ملت کے بارے میں بھی کہا، اور یاسر علی شکیل صاحب نے بھی اس کو باقی جی تکمیل کیا اس کو بڑے جامع انداز میں، بہت صحیح بات انہوں نے کی جو فخر ملت کی خدمات اور کارنامے رہے۔ ہوں اس کے بعد فخر ملت نے دوسری اہم بات ان حالات میں 4 نکاتی فارمولہ بنایا تھا، ہوں جس میں ایک یہ تھا کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، جی اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمان تعلیمی طور پر مستحکم ہو، ہوں اور تیسرے مسلمان معاشی طور پر استحکام حاصل کریں، اور چوتھے اور اہم جو تھا وہ ایک تھا کہ سرگرم سیاست میں حصہ لیں۔ یہ جی 3 باتیں تو حکومت ہند کو برداشت ہوئی، لیکن چوتھی بات برداشت نہیں ہوئی کہ مسلمان سرگرم سیاست میں حصہ لیں۔ ہوں تو اسے اس وقت ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر کلیج مجلس اتحاد المسلمین سرگرم سیاست میں حصہ لے گی جی تو آج جو نتائج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان میں ایک بادشاہگر کے موقف میں رکھتے ہوئے ہر ریاست کا رخ کر کے اپنے پرچم لہرا رہی ہیں، ہوں اس بات کا خطرہ لاحق تھا۔ اسی لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ مجلس سیاست میں حصہ نہ لیں، بلکہ یہ 3 کام جو بنائے ہیں کہ قوم کو کلمے کی بنیاد پر متحد کر لیں، تعلیمی معاشی پسماندگی کو دور کر لیں۔ جی لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے، جیسے یاسر شکیل صاحب نے کہا کہ اس وقت قائدین نے بھی حالات اور حکومتوں کی باتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، جی اور آج کی قیادت بھی اس باتوں سے سمجھوتا نہیں کر رہی ہے، بلکہ سرار محترم یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ دراز ہے، حکومت کے گریبانوں سے کھیلیں گے لیکن اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہوں مسلمانوں، تم سیاسی طور پر منظم و مستحکم رہو اور اپنے مرکز سیاسی سے وابستہ رہو۔ ہوں یہ بات ہر پیغام میں، ہر جلسے میں سالار ملت کہا کرتے تھے، جی اور انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا والد محترم کے ساتھ جب آغاز کیا 1960 میں، تو سب سے پہلے ملے پلی سے کارپوریٹر بن کر منتخب ہوئے۔ جی اس کے بعد 1962 میں فتح گٹی سے ایم ایل اے بنے، پھر 1967 میں چار مینار سے، پھر 72 میں یاقوت پورہ، 78 میں چار مینار سے دوبارہ ایم ایل اے بنے، اور 22 برس وہ ایوان اسمبلی میں رہے۔ ہوں 16 سے زائد چیف منسٹروں کو انہوں نے دیکھا۔ اس وقت پی وی نرسمہا راؤ بھی ایک چیف منسٹر گزرے ہیں، ان کی بے باکانہ تقاریر اور بے باک اور نڈر انداز میں نمائندگی اسمبلی کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ ابھی بھی وہ ریکارڈز سالار ملت کے تقاریر کے موجود ہے کہ حکومت سے وہ تنہا ٹھہر کر لڑا کرتے تھے۔ جی اس کے بعد 1984 سے لے کر 2004 تک وہ رکن پارلیمنٹ رہے، 20 سال وہ ایم پی رہے۔ جی اس دوران سفر انہوں نے مسلمانوں کو یہی پیغام دیا، اور حکومت سے لڑتے رہے اور حکومت سے مقابلہ کرتے رہے، اور قوم کو یہی پیغام دیا کہ مرکزی سیاسی سے وابستہ رہو اور منظم و مستحکم رہو، جی اور کہا کرتے تھے کہ صحت مند جسموں پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، جو جسم کمزور ہوتے ہیں ان پر موسموں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ قوم اور ہماری جماعت کمزور ہوگی تو اس پر لوگ اثر انداز ہوں گے، لہذا ہم کو جماعت کے طور پر طاقتور بننا پڑے گا۔ جی اور انہوں نے حکومت کو منوایا، اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی انہوں نے کہا کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کو کیا دو گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شخصی طور پر کیا دو گے، بلکہ جب 1975 میں وینگل راؤ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے حکومت سے اردو اکیڈمی حاصل کیا، جو آج اردو اکیڈمی کے ذریعے سے لاکھوں کا کروڑوں کا بجٹ ہے، اور اردو کی بقا کے لیے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ پھر 1948 میں جب ڈاکٹر ایم چندا ریڈی چیف منسٹر بنے تو انہوں نے سیلف امپلائمنٹ ان ٹوین سٹیز کا قیام عمل میں لایا، جو بے روزگار نوجوانوں کے اندر روزگار حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد 1979 میں ایم چندا ریڈی کے ذریعے مائنارٹی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں مسلمانوں اقلیتوں پر ہونے والی ناانصافی کی سنوائی کی جا سکے۔ پھر اسی طرح 1981 میں جب انجیا چیف منسٹر بنے تو کلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا، جہاں پرالے شہر کی ترقیاتی کاموں کے لیے ایڈمنسٹریشن کو قائم کیا۔ پھر اسی طرح سب سے بڑا کارنامہ سالار ملت کا اس وقت رہا جب آندھرا پردیش کی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی اور ایک عجیب و قسم کا ماحول پیدا ہوا، تو اس وقت نادر اللہ بھاسکر راؤ سے سالار ملت نے 1984 میں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز اینڈ دکن کالج آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی حاصل کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ رہا جب سرزمین دکن میں اس زمانے میں لوگ کرناٹک میں خواجہ بندہ نواز انجینئرنگ میڈیکل کالج میں جا کر 1980s کے انجینئر جو آج بھی ہے وہ وہاں کے جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن یہ سالار ملت کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سرزمین دکن حیدرآباد کے اندر اتنے بڑے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ پھر مختصراً 1985 میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جب این ٹی راما راؤ چیف منسٹر تھے ان سے حاصل کیا۔ آج کروڑوں روپے کا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے بجٹ سینکشن ہوتا رہا ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ ہیں، سیلف امپلائمنٹ اسکیمس ہیں، کئی اسکیمس مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے استحکام اسمال اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز کے لیے دیے جاتے ہیں۔
پھر 1986 میں جب انہوں نے فخر ملت کے اس نکات کو سامنے رکھا کہ مسلمان معاشی طور پر مستحکم ہو تو انہوں نے دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک کا قیام عمل میں لایا۔ آج 9 برانچز حیدرآباد کے اندر دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک کے قائم ہوئے ہیں اور اس کے مسلمانوں کی مالی امداد کی جا رہی ہے اور ان کے مال اور زیور وغیرہ کا زیادہ تحفظ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اسرا ہاسپٹل، اویسی ہیلتھ سینٹر جو اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آج چلائے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑے کارنامے ہیں کہ مسلمین کی جو سالانہ ملت نے اپنے سیاسی سفر میں کیا۔ بہت مشکلات اٹھائیں، بہت الزامات لگائے گئے، بہتان تراشیاں کی گئیں، راج مندری جیل میں رکھا گیا، مشیر آباد جیل میں رکھا گیا، چنچل گوڑا جیل میں رکھا گیا، سالار پر مقدمات چلائے گئے۔ اس وقت مولانا حمید الدین آخر اسلامی صاحب علیہ رحمہ بقد حیات تھے، اس وقت مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب بقد حیات تھے، خلیل اللہ حسینی صاحب بقد حیات تھے، شاہ عالم خان صاحب مرحوم بقد حیات تھے۔ بہت بڑے بڑے اس وقت شہر کے دانشور لوگ، رہنما کے ایڈیٹر صاحب زندہ تھے، منصف کے ایڈیٹر صاحب زندہ تھے، عبد علی خان صاحب مرحوم زندہ تھے۔ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ایسے حالات کے اندر سالانہ ملت نے مخالفتوں کا سامنا کیا، الزامات کا سامنا کیا، بھلتا کہ لوگ دارالسلام کی جائیداد پر دعویٰ تک کر دیا تھا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم کو بھی دو۔ فخر ملت کے اہم کارنامے میں یہ کارنامہ رہا کہ دارالسلام کا حصول بہت بڑا کارنامہ رہا۔ آج اس کا حصول بلکہ اس کی کرائے کے ساتھ فخر ملت نے بحیثیت مدبر، ایڈوکیٹ اور وکیل وہاں سے حکومت سے حاصل کیا، اور آج ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز سیاسی بن چکا ہے، جس میں آج 63 سال کے موقع پر صدر محترم بارسٹر سنیل صاحب نے پرچم کشائی کی ہے۔ تو یہ سفر سالار ملت کا رہا، اور سالار ملت نے ہمیشہ سے مسلمانوں میں حوصلہ ہمت کو پروان چڑھایا اور اضلاع کے اندر مسجد کو، مسلم اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا، اور وہ بے باک اور نڈر قائد تھے، وہ کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ آج دنیا میں پانی کی قیمت ہے لیکن آج مسلمان کے خون کی قیمت نہیں ہے۔ اور پھر تقریر میں یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا کو ہمارے خون کی، جب مسلمان فاتح ہو کر آتے تو کہتے تھے کہ زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی، مسلمانوں تم اپنی مقام و مرتبے کو سمجھو اور اپنی خون کی قیمت کو سمجھو، اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ ایسے عزائم کے ساتھ جب نوجوان قانونی پیچی چونکیوں سے پریشان ہو کر دارالسلام آتے تو کہتے سالار صدیقی سے کہ حضرات ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کیا ہے؟ قانون مکڑی کا جالا ہے، کمزور الجھ جاتا ہے اور طاقتور توڑ کر چل جاتا ہے، اور ہم مجلس اتحاد المسلمین قانونی امداد کرے گی اور تمام بے قصور لوگوں کو رہا کروائے گی، اور ایسے کئی قانونی امدادی سیل قائم کر کے سالانہ نوجوانوں کو رہا کروایا۔ تو بہت بڑی قربانیاں رہیں فخر ملت کی، سالانہ ملت کی، اور پھر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی اب 2004 کے بعد سے قیادت چل رہی ہے۔ غیر معمولی طور پر سرگرمیاں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ ایک اسلامی ذہن کے حامل، بے باک، نڈر اور تعلیم یافتہ نوجوان، ترقی پسند نوجوان ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر کا اضلاع کا، دیگر کرناٹک، مہاراشٹر، یو پی، دلی و جھارکھنڈ وغیرہ کا سفر کیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہوں کہ ان کے اندر جو قوم سے جذبہ اور محبت ہے، اور جو ان کا ویژن ہے، اور جو بے باکانہ انداز سے ان کی سوچ و فکر ہے، الحمدللہ آج ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس اتنا دانشور، بے باک اور نڈر قائد نہیں ملے گا۔ یقیناً بجاج صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اگلے جو قدم ہیں، آگے جو بڑھنا ہے، ایک وہ وقت تھا جب حیدرآباد میں اس پارٹی کا اثر و رسوخ اور جو کچھ معاملہ تھا تو اس حوالے سے بھی تنقیدیں کی جاتی تھیں، اب جب یہ پارٹی دیگر ریاستوں میں جا رہی ہے تب بھی جو ہے تنقیدیں ہیں، لیکن سفر جاری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیے تنقیدوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اگر ہم تنقیدوں کو اور تنقیدوں کی بات کو، مخالفین کی مخالفتوں کو سنتے ہوئے خاموشی اختیار کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ صدر مجلس نے بھی بارہا اعلان کیا کہ تم مجھ پر کتنے الزام لگانا ہے لگاؤ، مجھے کتنی باتیں کہنا ہے کہو، میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی عزائم کے ساتھ بیرسٹر صدیقی صاحب آگے بڑھیں گے، اور فخر ملت سالانہ ملت نے ہمیشہ اپنی تقاریر میں وہ شعر بھی کہا کرتے تھے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہمیں جماعت میں اور سالار کی بہت اہم بات یہ رہی کرتی کہ نماز میں لقمہ اس کا سنا جاتا ہے جو امام کا، اگر امام نماز میں غلطی کرتا ہے تو لقمہ اس کا لیا جاتا ہے جو جماعت میں ہے، جو جماعت کا مصلی ہو۔ آپ جماعت باہر رہ کر اگر لقمہ دیں گے تو اس کے لقمے کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ جماعت میں آئیے، جماعت کی اچھائیوں کی تعریف کیجیے اور ساتھ دیجیے، اور اگر کچھ خرابی نظر آ رہی ہے تو آپ صدر مجلس سے اس بات کو رکھیے، آپ تنقید کیجیے، جماعت میں رہ کر کیجیے، جماعت سے باہر رہ کر تنقید قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو خود تو کچھ کرتے نہیں اور دوسروں پہ تنقیدیں کرتے ہیں، یہ اس بات کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔
और जो बैरिस्टर नबी साहब ने बड़ी अच्छी बात शुरू की जलसे के आगाज़ में किया, जो अरकान असम्बली, अरकान कॉरपोरेटर्स है, जो अरकान बंदिया हैं, और कारकुनों को पैगाम दिया कि आपको आवाम ने वोट दिया है एतमाद करके आप पर, तो आप इस एतमाद को पूरा कीजिए। आप ये मत समझिए कि आप अपनी दौलत, ताकत या अपनी सलाहियत से जीत कर आए हैं या शोला बयानी से जीते हैं, बल्कि आप आवाम की मोहब्बत और आवाम की ताकत से और जमात के नाम पर आप जीत कर आए हैं। तो आपको चाहिए कि आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें, और जिस ये वाक़यात पेश आ रहे हैं खुदकशी के वगैरह के जो है, इस पर मैं यही कहूँगा कि इलाके के डिवीजन वाइज कॉरपोरेटर्स, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल इन हालात पर नजर रखे गहरी, क्योंकि जैसे शाह यासीन शकील साहब ने कहा कि उलमाए बाअमल की इस वक्त जरूरत है, और उन मशाइखीन से भी मेरी गुजारिश है कि खानकाही निज़ाम को बहाल करें, क्योंकि कोई भी खानका इस वक्त मुझे ऐसी नजर नहीं आती जहाँ की नौजवान नस्ल तालीम से आरास्ता हो, या अपने आबो अजदाद जानशीन बन जाते हैं, लेकिन उनके खानकाही निज़ाम से, उनके तालीमात से, उनके अस्कार से, उनके पैगाम से नाबलद हैं जी। तो और ऐसे लोग आज ऐसी धोखाधड़ी के अंदर अगर मशाइखज़ादे जेलों के अंदर जाएंगे, इन पर मुकदमात चलेंगे, अगर ये अवाम को धोखा देंगे तो किस पर कौम एतमाद करेगी। तो आइमाए मसाजिद से अपील है उलमाए बाअमल सामने आए और इस माशरे में सख्ती से सख्ती रोकें। ये अहमदाबाद गुजरात का वाक़या हुआ तो हम इस पर परेशान हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हैदराबाद के अंदर गुज़िश्ता महीने चंद्रान गुट्टे के अंदर 48 दिन की दुल्हन को कत्ल कर दिया गया और खुदकशी का इल्ज़ाम लगाया गया। याकूतपुरे के अंदर, गोलकुंडा के अंदर, पुराने शहर के अंदर आए दिन ऐसे कई वाक़यात पेश आ रहे हैं जहाँ पर हमारी बहनें खुदकशी के सामान पेश कर रही हैं। फाइनेंसर्स के जुल्म से उनका कत्ल किया जा रहा है। समीरा नामी लड़की जो चार मीनार से 2009 में गिराकर उसको मारा गया था, क्या ये वाक़या हमारे लिए कम नहीं है? यकीनन इसके लिए भी रोक लेना चाहिए। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, शकील साहब, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।